السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللهم فقهنا في الدین۔ کیف حالکم؟ حیاکم اللہ۔ ارجو ان تکونوا أنا بخير الحمد لله. ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ أين وقفنا؟ كفنا على وقفنا في المحاضرة الماضية. كفنا is what؟ مطلب کہاں پہ ہم رکے تھے، کہاں تک ہم نے مکمل کیا تھا، کہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا، یا اینا سنبدأ اليوم، کہاں سے ہم آج شروع کریں گے، کس صفحہ نمبر سے؟ صفحہ نمبر آپ بتائیں اور آپ عربی میں بتائیں گی۔ صفحہ نمبر 69 کو کیا کہیں گے؟ سنبدأ اليوم من صفحة الرقم 29 9 کو تسعہ کہتے ہیں اور 60 کو کہتے ہیں ستون، تسعتن و ستون، پیج نمبر 69۔ افتح کتابک۔ سوال ہے استبدل کما فی المثال، مثال کے مطابق اس کو تبدیل کرنا ہے، اور یہ جو جملہ ہے آپ کے سبق میں سے اٹھایا گیا ہے۔ سافر، سفر کیا، حسن، حسن سعودیاتی، سعودیاتی، قبل ثلاثی سنواتن، 3 سال پہلے، بحرین اور اربع۔ سافر حسن الی البحرین قبل اربع سنواتن، 4 سال پہلے، قبل، أربعي ہے نا، زیر ہے أربعي۔ جی، اربع سنواتن، 4 سال پہلے۔ زیر کیوں ہے؟ الا کی وجہ سے؟ نہیں، الہ کی وجہ سے نہیں، آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کا کنسیپٹ ہے، مرکب جی جی اضافی کا۔ جی 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 مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہی بن رہا ہے۔ قبلہ مضاف ہے اور اربعۃ ہی مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے یہاں پہ۔ جی۔ سنواتن کے سنواتن؟ سنوات، یہ بھی مجرور ہے۔ أربعي سنواتن مداخلے ہے۔ ہاں جی، یہ دونوں مضاف الیہ بن رہے ہیں، اربع بھی اور سنواتن بھی۔ ایک ہوتا ہے سمپل مرکب اضافی اور ایک کچھ پیچیدہ ہوتا ہے، جی جس میں زیادہ مضاف آ رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ اب یہ نائجیریا ہے اور خمس ہے، آپ نے اسی کے مطابق اس کو چینج، جی اقرائی۔ سافرہ سافرہ حسنون إلى نيجيريا النيجيريا قبل قبل خمس خمس نائجیریا سوري نائجیریا، إلى نيجيريا قبل 5 سنوات۔ ہم سے ہی ہوگا، خمسی، خمسی خمسی جی سنوات جی سنوات جی، سنوات، سنوات۔ سنوات کی جمع سنوات ہے، تو نون پہ بھی فتحہ۔ پتہ ہے نا سنوات؟ ترکیہ اور ہاں، ستون۔ سافر 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 بیٹے اوپر بسما کہاں ہے؟ ابو بکر ہے نہیں، جی کدھر آپ ابو پڑھیں۔ بکر کو وہ اتار دو نا، بلیک پر اتار کے بس یہ بنا دو۔ تم تو گرا بھی صحیح نہیں لگاتی ہو ٹراؤزر کو، رکھو کھڑے ہو جاؤ۔
ویسے پہلے اپنا نام کر لیجیے جی اچھا یاسمین جی سافر حسن الى حسین التركيا سوری سافر حسن الى تركيا قبل 6 سنوات. آگے پڑھو. ہاں جی سافر سافرت الى سا- افغانستان کب آپ ہاں ہاں سافر حسن الى افغانستانی الى افغانستانی قبل سبعی سنوات. افغانستانی نہیں ہے افغانستانہ، جیسے پاکستانہ ہوتا ہے اسی طرح افغانستانہ. اچھا یہ ہے نا زیر نہیں لگتا اس کو، زیر نہیں کول مجھے کرتا ہے. وہ نہیں آ سکتی. ہاں پاکستانو ہوتا ہے یا پاکستانہ ہوتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا کبھی بھی، چاہے اس سے پہلے الہ بھی آ جائے. ٹھیک ہے. آم، غیر مصرف ہے یہ، ہے نا، اس کے جی لیے. غیر متوازی. مسافرہ حسن الى ایران الى ایرانی. ایران بھی وہی ہے کیا غیر منصرف؟ ایران ہاں جی ایران بھی ایسے ہی. آم، ایران قبل ثمانی سنوات. قطر قطر سافر حسن الى القطر قبل 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 تسع سنوات. سنوات اس سنوات. سنوات 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 سنوات. سافر حسن إلى السعودية السعودي سعودیہ ثلاثة سعودية سعودی السعودية قبل 3 سنوات. قبل سافر 3 سنوات. 3 سنوات. جی سافر حسن إلى البحرين البحرين قبل أربع سنوات. شاباش. سافر حسن إلى نيجيريا قبل خمس خمس 5 سنوات. بارک اللہ فیک. اب یہ جو اگلی تدریبات ہیں اس میں آپ نے مناسب کلمہ لگانا ہے. اس میں یہ جو جملہ ہے یہ مؤنث فعل سے شروع ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور اس میں مذکر کے آخر میں ایک ساکن تا لگا دی جاتی ہے. جیسے ہم نے سافرہ پڑھا ابھی پیچھے، یہ سارا سافرہ تھا، تو یہ چونکہ مذکر نے سفر کیا تھا اس لیے سافرہ آیا. لیکن اگر مؤنث کے بارے میں کہنا ہو کہ مؤنث نے سفر کیا تو اس کے آخر میں ایک سکون والی تا لگا دی جاتی ہے. سافرت سافرت فاطمہ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ڈیش خمسی سنوات. قبل 5. ہو گیا، آپ پڑھیں. افتح المائک وقرئی من التدریب الثانی. افتح المائک یا صوبیہ نورین. جی سسٹر سمینا. جی باجی سوری میرا مائک اوپن نہیں ہو رہا تھا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ الحمد للہ رب العالمین. سافرت فاطمہ ڈیش خمسی سنوات. قبل ہاں جی قبل خمسی سنوات ڈیش التلمیذ اللغت العربیہ. تلمیذ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ نے کیا کیا ہوگا، یدرسو یا یدرسو؟ میں نے ان دونوں کا آپ کو فرق بتایا تھا جب ہمارا لیسن. جی یدرسو پڑھا اور یدرسو تھا پڑھانا. ہاں یدرسو یدرسو یدرس تلمیذ. ہاں جی تلمیذ لغت العربیہ تھا. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ عربک لینگویج پڑھتا ہے.
سارجیو الی البیت ڈیش ساعت. سین کہاں پہ لگتا بعد ہے؟ بعد سین جی کہاں پہ لگتا ہے؟ یہ جو سین شروع میں لگا ہوا ہے سارجیو، یعنی جی یہ جی یہ جی مستقبل، ان یہ قریب. فعل کے معنی کو ان قریب مستقبل کے میں لیے سارجیو جی کہ مستقبل میں لوٹوں گا، تو پھر جی آپ بعد آئے گا بتائیں آئے گا، بعد آئے گا، بعد ساعتن بعد آئے ایک گا کے بعد. ہم بھی گھر سے جی نکلتے چھوٹا بول سکتے ہیں اور ہمیں بولنا بھی چاہیے سارجیو الی البیت بعد ساعتن. ہم یہ جملے یاد کر کے اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں گے نا تو یہ پختہ ہو جائیں گے، نہیں تو یہ بھول جائیں گے جیسے ہی یہ کتاب بند ہو. ڈیش المدرس الحساب. یدرس المدرس الحساب یدرس المدرس الحساب. اور آخری میں نتحدث. نحن نحن جیداً. نتحدث العربية جيدا نحن نتحدث العربية جيدا. اب اس میں ترتیب دیں آپ، رتب الکلمات الآتیة لتكون جملا مفیدة. ترتیب دیں اس میں، پہلا کیسے ہوگا؟ یہ سارے وہی ہیں جو سا- پیچھے ہمارے لیے. جی 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 سافر أحمد سافر أحمد إلى العراق قبل قبل ست قبل 6 سنوات ستی سنوات. جی الثانی. جی حس الثانی. جی بچی اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حسنا فعل سے اس کو شروع کریں. ذهب حسن. ذهب حسن حسن. ليدرس کہاں پہ گیا پہلے یہ بتائیں. الى مالیزیا. إلى ماليزيا ليدرس إلى اللغة العربية لیدرس اللغة العربیہ تھا، تاکہ وہ پڑھا سکے عربک لینگویج، وہ اس لیے گیا تھا. ليدرس اللغة العربية ٹھیک ہے. ثالث. الثالث. سأر یہ اوپر بھی گزرا ہے بلینکس میں. ترتیب کیا تھی وہاں پہ جی فعل؟ جی بچی سأرجع إلى بلدي بعد شهر الرابع. طب انتا سے شروع ہوگا. أنت انتا تفہمو. تفهم تفهم تفہمو. أنت جی تفهم القرآن الكريم جيدا الآن اور کہاں پہ آگے لگے گا؟ الآن کہاں پہ لگے گا؟ لیسن میں تو الآن جو ہے نا وہ تیسری جگہ پہ لگا ہوا ہے. انتا تفہم الآن، آپ اب سمجھ سکتے ہیں. القرآن الکریم، قرآن کریم کو القرآن اچھا. تفهم جی الخامس. الخامس پانچواں پڑھیں. هي هي العربیت. عربیت. العربية لغة العربية هي لغة القرآن الكريم العربیت ہی لغت القرآن الکریم. یہ قرآن قرآن. الكريم تو جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فعل سے شروع ہوتا ہے اور ایک اسم سے شروع ہوتا ہے. تو آ، جب جیسے جیسے ہماری گرامر بہتر ہوگی، قواعد بہتر ہوں گے، اور
और हम मज़ीद लेसन्स पढ़ेंगे जुमलों की, हमें तरकीब और तरतीब समझ में आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि आमतौर पे क्या जुमले की तरतीब होती है। ये दिया गया है ताकि हमें पता चले कि मुझे हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है। जुमले की भी वो एक असल खास में ना, तरीके। मुझे बिल्कुल वो ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो अब थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ है कि और थोड़ा मुझे सा मतलब वो अलग होती है जी। कि जिस तरह आपने बताया था कि आपने बिल्कुल भी कवायद नहीं पढ़े हुए, तो उस हिसाब से माशाल्लाह आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। आप आपका होमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके असाइनमेंट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। तो देख के बहुत खुशी होती है माशाल्लाह कि आप मेहनत कर रही हैं। तो बस जो इस इंसान भी मेहनत सेंटेंस कर। में फेल कौन सा है? हाँ, ही लुगतिल अरबिया। मैं अभी बता रही थी ना कि कुछ जुमले दो तरह के होते हैं, एक इसमिया और फेलिया, या वो अच्छा फेल अच्छा, से शुरू होता है या फेल इसम नहीं। से। वो जुमला इसमिया है, इसम से शुरू हो रहा है। अल अरबिया तो लुगतिल हिया अरबिया तो ना। कुरानिल करीम। अल अरबिया तो हिया लुगतुल कुरानिल करीम। जो अच्छा अरबी है वो कुरान की जुबान है, तो ये जुमला इसमिया है। जी। इस्तब्दिल कमाफिल मिसालें, जैसा कि इन दो मिसालों में है उस तरह से आपने तब्दील करना है। सारजियो इला बलदी बादा सनातिन, मैं लौटूंगा या वापस आऊंगा अपने शहर में 1 साल के बाद। अब अगला है आइला, मैं लौटूंगा अपनी फैमिली की तरफ 1 साल के बाद। बलदी की जगह आइलाती आ सकता है, और सनातिन की जगह बादा शहरिन आ सकता है। शहरिन कहते हैं 1 महीने को। सारजियो इला आइलाती बादा शहरिन। तो आप एक नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप औकात अम, डाल सकते हैं कि सनातिन 1 साल को कहते हैं, शहरिन 1 महीने को कहते हैं, यौमिन 1 दिन को कहते हैं, सातिन 1 घंटे को कहते हैं, और उसबुइन 1 हफ्ते को कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये फायदा होगा कि अगर आप कोई जुमला बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने ही लिखे हुए में से चैप्टर वाइज बना लें, नंबरिंग के साथ के। बेशक फर्स्ट पे आप औकात को ले आए, दूसरे नंबर पे आप हफ्तों के नाम, तो फिर उन चीज़ों को आप याद भी करें। तो इस तरह फिर आप आसानी से जुमला बना सकेंगे। जुमला बनाने के लिए हमारे पास वोकैबलरी होनी चाहिए। मनिल्लती सतकराउ अल आन, या उख्ती समीना इकराई, या उख्ती बुशा इकराई। استأرجع إلى بلدي بعد سنتي. इसको आगे हम अब चेंज करेंगे बैती को। साअर्जिउ इलल बैती बादा शहरिन। आगे उसबुई हफ्ता। साअर्जिउ इलल बैती बादा उसबुई। मदरसा को अब साअर्जिउ इला मदरसती बादा उसबुई। फिर आगे यौम को सा अर्जिउ इला मदरसाती बादा यौमिन। फिर फिर आगे गुरफाती को सा अर्जिउ इला गुरफाती बादा यौमिन। फिर साआती को घंटा। सा अर्जिउ इला गुरफाती बादा साआतिन। फिर आगे बालादिन मुल्क या शहर। साअर्जिउ इला गुरफती इला बालादिन। इला बालादिन बादा साआतिन। आगे सना बालादी। साल बालादी। उसके बाद सनातिन साल। साअर्जिउ इला बालादी बादा सनातिन। कंप्लीट हो गया मैम। बारकल्लाहु फी। अंतिम कराती जय्यदन, माशाअल्लाह। सनकराउ अल-आन दरसन जदीद। हिवार, ये हसन और अहमद के दरमियान है। आप में से कोई इसे रीड करें। मैडम मैं पढ़ू समीना। इकरा, नाम इकराई। समीना पढ़ी मैंने। जी पढ़े आप। हसन हल तस्कुनु बाइदन अनिल मदरसा थी। क्या आप मदरसे के करीब रहते हैं? अहमद
नाम अस्कुनु मैं रहता हूँ बाइदन करीब अनिल मदरसा थी मदरसे के वांतर और तुम हसना अना अस्कुनु करीबन मेरल मदरसा थी। हसन हाँ जी। हसन और अहमद। हसनुन हसनुन अना अस्कुनु मैं रहता हूँ करीब मैं मदरसे के करीब रहता हूँ। अहमद कैफ तज़हबु अल मदरसा थी आप मदरसे कैसे जाते हो या किस तरह जाते हो। लल हसनुन मदरसा। मदरसे की तरफ कैसे कैसे जाते हो। हसनुन हाँ जी। अज़हबु माशियन व अंता मैं पैदल जाता हूँ और आप। अहमदा अन अज़हबु बिल हाफिलाती मैं मदरसे बस पे जाता हूँ। हसनुन फ़ी कम सातिन तासिलु अलल मदरसा थी आप कितने घंटे में कितनी देर में पहुँचती हैं मदरसा। कितने घंटे में? अहमदा असिलो फ़ी निसफ़ी सातिन मैं आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ और आप। हसनुन अना असिलो फ़ी अशरिन दक़ाइक़ मैं बमुश्किल जी। 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ। जी। अहमद अहयान अल हाफिलता तनाखुरु कसीरन मैडम इसका हाफिला ततअखरु कसीरा। हाफिला यानी बस जो है ना वो कुछ सर लेट लेट पहुँच है। जी। हसन लिमाज़त ला तश्तरी दराजातन कि आप साइकिल क्यों नहीं ले हसन कहते हैं आप साइकिल क्यों नहीं ले लेते। अहमद अतरीको मुजदा मुजदा मुजदाहिमतुन दाइमन वला अस्तातियु क़ियादतन दराजाता दराजाती। और मैडम इसका ज़रा मुजदाहिमतुन कैसे पूरा था रास्ता है मुश्किल है। जी। रश रश को कहते हैं मुज़दहिमा। हसन कहता अच्छा है कि अच्छा। हर तस्कुनु बईदन अनिल मदरसती, क्या आप मदरसे से दूर रहते हैं। मुखातिब के लिए तस्कुनु का सीगा इस्तेमाल होता है। मजारे की मैंने 4 अलामात आपको बताई थी। यतान, या का मतलब होता है वो, ता का मतलब होता है तुम, हमजा का मतलब होता है मैं, और नून अगर लगा हो तो उसका मतलब होता है हम। तो ता का मतलब होता है तुम, क्या तुम रहते हो मदरसे से दूर। अहमद कहता है नाम अस्कुनु, अब वो मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल कर रहा है कि हाँ मैं दूर रहता हूँ मदरसे से। वह अंता, और आप। हसन कहते हैं अना अस्कुनु करीबम मिनल मदरसती, मैं तो मदरसे के करीब ही रहता हूँ। अहमद कैफा तज़हबु इलल मदरसती, आप मदरसे कैसे जाते हैं। दोबारा वो मुखातिब का सीगा इस्तेमाल कर रहा है। मुखातिब मुज़क्कर मुखातिब का, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। हसन कहता है अजहबु माशियन, मैं तो पैदल जाता हूँ। वह अंता, और आप। वो कहता है अना अजहबु बिल हाफिलती, मैं बस के जरिए जाता हूँ। हसन फी कम सातिन तसिलु इलल मदरसती, आप कितने घंटे में पहुंच जाते हैं मदरसे। अहमद कहता है असिलु फी निस्फी सातिन वांता, मैं आधे घंटे में पहुंच जाता हूँ और आप। हसन कहता है अना असिलु फी अशरी दकाइक, मैं 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ। अहमद अहयानन, कभी कभार। अहयानन कहते हैं कभी कभार को। अल हाफिला तो ततअखरु, बस जो है वो कुछ लेट होती है। हाफिला चूंकि मुन्नस है, इसलिए इसके साथ जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो मुन्नस का इस्तेमाल हुआ है, ततअखरु। हसन लिमाजा ला तश्तरी दर्राजतन, आप साइकिल क्यों नहीं खरीद लेते। अहमद कहते हैं अत्तरीको मुजदहिमतुन, जो रास्ता है ना वो बहुत ही रश वाला होता है, और मैं ऐसे में साइकिल नहीं चला सकता। ये इस्लाह को जो है लाए नफी कहते हैं, और ये फेल से पहले भी इस्तेमाल होती है और इसम से पहले भी इस्तेमाल होती है। ये माना को मनफी में ले जाती है कि मैं इस्तात नहीं रखता हूँ। मैडम क़ियादतन क्या हुआ। अजीब, यानी उसको चलाने की। ठीक तो दाइमन हमेशा हमेशा रास्ते में रश होता है। हाँ जी। तरीको मुद्दमतुन, रास्ते में रश होता है। ज्यादा कहते हैं चलाने को।
الدرجات अइना यस الدراجة दरवाजा साइकिल الدراجة तो साइकिल है ना। दरवाजा साइकिल। ये देखें तस्वीर में उन्होंने ना कुछ चीजें वाजे की हुई होती हैं और तस्वीर पूरे हिवार की अक्कासी कर रही होती है अगर हम जरा गौर करें। अब यहाँ देखिए उन्होंने बस बना दी है काफिला के लिए और आगे उन्होंने दराजा के लिए साइकिल दिखा दी है और मुजदहिमा के लिए उन्होंने रश दिखा दिया है कार्स का। तो अगर हम इमेजेस को भी देखें तो हमें बात कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। अइना यस्कुनु हसनुन, हसन कहाँ पे रहता है? यस्कुनु हसनु बैदन हसन बैद मिनल अल मदरसती। मदरसती। हसन देखिए कहाँ पे रहता है, हसन कहाँ पे जवाब दे रहा है जी? इकराई या मरियम? मरियम वाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम। हसन अइना यस्कुनु हसन यस्कुनु बैदन। सॉरी मेरे ना हमारे हसन, लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं ज्वाइन टाइम पे नहीं कर पाई। ये देखें हसन कहाँ पे जवाब दे रहा है, ये हसन जवाब दे रहा है। वो क्या कह रहा है देखें? अस्कुन करीबन मिनल मदरसती। यस्कुनु हसनुन यस्कुनु हसनुन करीबन मिनल मदरसती। अइना यस्कुनु अहमद, अहमद कहाँ पे रहता है? देखिए अहमद कहाँ पे जवाब दे रहा है? अहमद नाम अस्कुन बैदन अनिल मदरसती व अंत। ठीक है। तो जवाब देंगे। यस्कुनु अहमद बैदन अनिल मदरसती। कैफा यजहबु हसन इलल मदरसती, हसन कैसे जाता है मदरसे? हसन यजहबु मशियन। माशियन, पैदल। माशियन। हसन पैदल। ठीक हो गया। आपको पता होगा कि जो फाइलुन है वो फाइल के वजन पे आता है। ठीक है, जैसे नासिरुन मदद करने वाला, काफिरुन कुफर करने वाला, तो ये जी माशियन भी फाइलुन के वजन पे है, पैदल चलने वाला। ठीक। और कैफा यजहबु अहमदु इलल मदरसती, अहमद कैसे जाता है? अच्छा अहमद अहमद जाता है क्या कहता है वो अना अजहबु बिल हाफिलती। यजहबु अहमद बिल हाफिलती। शाबाश। फी कम साअतिन यसिलु अहमदु इलल मदरसती, अहमद कितनी देर में? ये देखें अहमद यहाँ पे जवाब। अम उसल्ली फी निस्फु साअतिन। हाँ। असिलु, तसल्लु जो होता है नमाज पढ़ना, असिलु पहुंचना, वसला असिलु। यसिलु, वसला यसिलु पहुंचना, ठीक। असिलु ये यसिलु होगा ना। यसिलु यसिलु अहमद होगा। यसिलु फी अहमद फी निस्फी साअतिन। यसिलु, बस आप कह दें यसिलु फी निस्फी साअतिन, वो पहुंचता यसिलु है फी आधे घंटे। निस्फी साअतिन। या ठीक अहमद है। भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, यसिलु अहमदु फी निस्फी साअतिन, वो आधे घंटे में पहुंचता है। फी कम दकीकतिन यसिलु हसनुन इलल मदरसती, और हसन कितनी देर में पहुंचता है? ये देखिए हसन और कहाँ पे रिप्लाई। जी यसी यसीलु हसन हसन हसनुन कहेंगे इसको। भूल गई मैं। फाइल है ना? हाँ जी। यसी यसीलु हसन हसनु फी अशरिन दकाइक। फी 10 मिनट में पहुंचता वो। जी 10 मिनट में पहुंचती है। या इसको फी यूं भी बोलेंगे अशरी, यसीलु फी अशरिन अशरी है दकाइक। नहीं, अशरिन नहीं है, ये अशरी है। आपने पढ़ा होगा मुरक्कब इजाफी को, तो ये जी जी मुजाफ है, तो मुजाफ के ऊपर क्या आ सकती है तनवीन? जी वो नीचे वाले की तनाखुर ठीक है उसकी जबर आ रही है तो वो दोनों इकट्ठे लग रहे हैं। वो उसके ठीक साथ है मिक्स हो रही यसीलु है, फी अशरी दकाइक। नीचे हमजा के ऊपर जबर है तो वो उसके साथ लगी हुई नजर आ रही है। हाँ जी जी। ये जो सवाल है ये आपका होमवर्क है आप सबका। इसमें देखें फी कम सात इन तसिलु इलल मदरसा की, वो कितनी देर में पहुंचता है? तो ऊपर तो घंटे का बताया गया है,
اور نیچے دقیقہ منٹ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے. پھر مطار کہتے ہیں اسٹیشن کو. جہاز کو اسٹیشن کو کہتے اسٹیشن کو کہتے ہیں. اور یوم آپ نے یہاں پہ دقیقہ کی جگہ یوم لگا دینا ہے. اور پھر مطار کی جگہ کویت لگا دینا ہے. پھر اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو. پھر سعودیہ. پھر شہر ایک مہینہ. السودان ساعتن ایک گھنٹہ. اور المدرسہ. یہ سارے آپ نے لگا کے تو گروپ میں آپ چاہے وائس میسج میں سنا دیں یا ریٹرن میں سنا دیں. استبدل ما تغیر ما یلزم کما فی المثال. بہت ہی زبردست پریکٹس ہے. چھوٹا سا جملہ لیکن بہت ہی فائدہ مند اور عام روزمرہ کے استعمال ہونے والا. کہ انا اذهب ماشیون. اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ آپ مارکیٹ کیسے جاتی ہیں، آپ مدرسے کیسے جاتی ہیں، آپ گھر کیسے جاتی ہیں، تو ہم کیسے رپلائی کریں گے کہ انا اذهب ماشین، میں پیدل جاتی ہوں. یا انا اذهب بالحافلۃ، میں بس پہ جاتی ہوں. اور گاڑی کے لیے کیا کہیں گے؟ السیارہ من سیارتی. اذهب بالسیارۃ، میں گاڑی پہ جاتی ہوں. اب یہ ہے اور واقف ہے. اس کے لیے اب ہم نے اس پیٹا سے اس کا فعل مضارع بنا لیں گے. قرأ یقرأ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اقرأ یا سمیرا. سسٹر سمیرا آپ پڑھیں. جی میں نے کہا یہی والا پڑھنا ہے نا. آپ کی آواز کٹ گئی تھی، سمجھ گئے. کاتبہ میرا اور نا جالسا. ڈسکنیکٹ ہوا تو میں کنیکٹ کرتی ہوں. جی کاتبہ اور جلاسا. کاتبہ سے فعل مضارع انا بنائیں. کاتبہ اکتب یکتبو. اکتبو جالسا. معلمہ پکچر بھی شیئر کر دیں. کاتبہ اک- اک- یکتبو. میں کرتی ہوں. اکتبو میرا لیپ ٹاپ اکتبو ڈسکنیکٹ ہو. اجلسا. اکتبو. اکتبو جالسن، میں لکھتا ہوں بیٹھ انا کے. اکتبو جالسن. اکتبو. جالسن اکتبو. جالسا دیکھیں اس کا جو مضارع ہے نا وہ بنتا ہے یکتبو. بیٹھ کے. کاتبہ یکتبو. انا احذرو اکتبو. یکتبو میں ہم نے صرف شروع میں یا ہٹا کے حمزہ لگا دینی ہے. انا اکتبو اچھا جالسن، کاتبہ. بیٹھ کے لکھتا ہوں. اب سیکنڈ ہے حاضرہ اور ضاحکہ. ہم نے اس کو مضارع بنانا ہے اب. جی حاضرہ انا سے یحضر ہو جائے گا. احذرو ضاحک. انا یحذرو. انا احضر. ہیا آئے گا. ہیا یحذرو. انا احذرو ضاحکن. ہاں جی وہ کہہ رہا ہے انا احضر ضاحکن، میں ہنس رہا ہوں. جی اگلا پڑھیں. صحیح. انا یرجعو. انا یرجعو راکبن. رجع یرجع. اب بنائے متکلم کا صیغہ. یر انا ارجیو. یرجعو راکبن. ارجیو سے ارجیو. ہاں جی بنائے. راکبن. انا ارجیو راکبن. انا ارجعو راکبن. ہاں جی راکبن کہتے ہیں کھڑے ہو کر. راکبن کھڑے ہو کے. اگلا پڑھیں. انا ادخلو ساکتن. جی شاباش اب صحیح بنایا آپ نے. میں داخل ہوا. ساکتن کہتے ہیں خاموش. انا
साकितन, खामोशी। अना अखरुजु फाहिमन, फाहिम। अगला पढ़े। अना अजहिबु माशी माशियन माशियन, अना अखरुजु अना फाहिमन अजहबु का मतलब माशियन, है कि मैं बात को समझ कर बाहर आया। मैं बात को समझ कर बाहर आया। सही। अना अजहबु समझ माशियन, कर। अना अकरऊ अना अकरऊ, मैं पढ़ता हूँ कैसे? खड़े अना होकर। अजहबु माशियन, हाँ जी। अना अज़हबु माशियन, मैं पैदल। अना अकरऊ वाकिफन, मैं खड़े होकर आया पढ़ता गया। हूँ या खड़े हो। और कतब और जलसा से। अना अकरऊ वाकिफन, अच्छा, यहाँ अना अक्तबु जालिसन। ये यहाँ पे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि हम एक ही फेल से उसके कई सीगे बना सकते हैं। जैसे कतबा से हमने इसका पहले मजारे का सीगा बनाया यक्तुबु, और यक्तुबु में फिर हमने उसको मुतकल्लिम में चेंज कर लिया अक्तुबु। इसी तरह जलसा कहते हैं जो है बैठने को, जलसा यजलिसु। तो इससे अब बनाया है काम करने वाला, जो फाइल उनके वजन पे आता है। बैठने वाला, जैसे मैंने मिसाल दी थी, काफिरुन कुफर करने वाला, मोमिनुन ईमान लाने वाला, ये सारे फाइल उनके वजन पे हैं। राहिबुन जाने वाला, नासिरुन मदद करने वाला, फातिहुन खोलने वाला। तो हम किसी भी सीगे को अगर हम इस पैटर्न पे लाना चाहते हैं तो हमने उसको फाइल उनके वजन पे कन्वर्ट कर देना है। जलसुन से हो जाएगा जालिसुन। अना अक्तबु जालिसन, मैं लिखता हूँ बैठकर। आज हमारा ग्रामर का कौन सा लेसन है? इराब वाला लेक्चर 10। आपने अपनी बुक से भी रीड किया था इराब? इराब के टॉपिक को। इराब कितनी तरह के होते हैं? 3 इस तरह बोर्ड में। के, तीन रफा, तरह। नस्ब और जर। हम्म, ये जो रफा नसब और जर है, इसको हम कहेंगे मरफू मंसूब और मजरूर। मरफू रफा पेश को कहते हैं, तो जिस हर्फ के ऊपर रफा होगी उसे मरफू कहा जाएगा। और नसब जो है वो जबर को कहते हैं, जिस हर्फ पे जबर होगी उसे मंसूब कहा जाएगा। और जो जर है वो जेर को कहते हैं, जिस हर्फ पे हो जिस हर्फ के नीचे होगी उसे मजरूर कहा जाएगा। इसको जम्मा फतहा और कसरा भी कहा जाता है, इन तीनों को। तो हमने इसी की प्रैक्टिस की थी कि एराब कभी मरफू होता है, कभी मंसूब और कभी मजरूर। आपने खुद भी जायजा लिया होगा कि एक ही कलीमा होता है, कभी वो हमें मरफू नजर आ रहा होता है और मैं कहती हूँ यहाँ पे फाइल है इसलिए मरफू है। कभी वो हमें मंसूब नजर आ रहा होता है और मैं कहती हूँ कि यहाँ मफूल है, ये इस वजह से ये मंसूब हो गया। और कभी वो मजरूर होता है, उससे पहले इला आ रहा होता है, जैसे इला वाला दिन, तो वो मजरूर हो जाता है। इसी को एराब कहते हैं। तो हम स्लाइड्स में देख लेते हैं कि स्लाइड्स में किस तरह से ये टॉपिक कवर करवाया गया था। आप अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा इसे। ये जो एक आयत दी गई थी उसमें कुछ अस्मा दिए गए थे, उसका जायजा लिया गया था कि सबसे पहले तो अदद के एतबार से, अदद कहते हैं कि वाहिद मुसन्ना और जमा को। तो ये सारे जो हैं ये वाहिद थे।
جو آیت کے اندر دیے گئے تھے. خاشیاتن واحد ہے، عاملاتن واحد ہے، ناصباتن واحد ہے، تعامن واحد ہے، نارن واحد ہے، حامیتن. لیکن یہاں پہ کچھ ہمیں مرفوع نظر آ رہے ہیں، کچھ منصوب نظر آ رہے ہیں. اب یہ خاشیاتن سے تعامن دیکھیں، مرفوع ہے. نارن منصوب ہے، حامیتن منصوب ہے. پھر عین، آنیتن، درعین، جو ان مجرور ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اعراب ہے اس کا. عین، جی جی صوبیہ، عین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ مجرور. مجرور ہے، مجرور ہے. جی سسٹر بشرا، آپ بتائیں نارن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ میم نارن منصوب ہے. جی نارن منصوب ہے. جی سسٹر یاسمین، ناصبت ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ ناصبۃ مرفوع ہے، رفع ہے. ناصبت وہ ہے. اب یہاں پہ سات جنس بھی بتائی گئی ہے، عدد، جنس اور پھر اعرابی حالت. اب جز ہے، ایک تو یہ واحد ہے، مذکر ہے، اور اس کی تین اعرابی حالتیں کس طرح سے بنیں گی؟ جز ان، جز ان اور جز ان. لیکن ایک بات ہے کہ جب ہم منصوب بناتے ہیں تو الف کا اضافہ بھی ہوتا ہے. ایک دو ایکسیپشنز ہیں، اس میں الف نہیں لگتی، لیکن جب بھی ہم منصوب بنائیں گے کسی اسم کو، ساتھ ہم الف بھی لگائیں گے. اسی لیے آپ نے ماشین میں بھی دیکھا تھا کہ الف لگا ہوا تھا ساتھ، اور جالسن میں بھی دیکھیں الف لگا ہوا تھا. جو ہم نے آج پریکٹس کیا ہے سب سے آخر میں، وہ منصوب اسما تھے، تو اسی لیے ان کے آخر میں کیا ہے کہ ہم نے الف دیکھا. یہ دیکھیں واقفن، یہ اصل میں جب مرفوع تھا تو یہ واقفن تھا، لیکن جب اس کو منصوب بنایا ہے تو اس کے ساتھ ایک الف ہم نے لگایا ہے قاعدے کے مطابق. واقفن، جالسن، ضاحکن، ماشین، راکبن، واقفن، ساکتن. تو رول کے مطابق یہ اس طرح سے ہوگا. پھر اسی طرح سو ان، اس کی مرفوع حالت ہے، سو ان منصوب ہے الف کے ساتھ، اور سو ان مجرور ہے. شیء ان اس طرح سے لکھا جائے گا جب مرفوع حالت ہوگی، شیء ان اس طرح سے لکھا جائے گا، لیکن اس کو ایسے لکھا جاتا ہے جیسے یہ لکھا گیا شیء، اور شیء ان. اسما مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، واحد رجل، امرات، اور جمع مکسر ہے رجل کی جمع رجال، اور امرات کی جمع نساء، اور جمع سالم مؤنث مؤمنات. کوئی بھی اسم جب ہم مفرد کہیں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی الگ سے لکھا ہے، تو ہم نے پھر اس کو مرفوع ہی پڑھنا ہے. ہم اس کو منصوب یا مجرور نہیں پڑھیں گے. ہم ایسے نہیں کہیں گے رجلن. اب یہ الگ سے لکھا ہوا ہے بغیر جملے کے، تو ہم نے ان سب کو مرفوع پڑھنا ہے. واحد کو مرفوع پیش کے ساتھ پڑھیں گے رجلن، اور جو جمع ہے اس کو جو ہے جمع کو کیسے پڑھیں گے؟ میناتن پیش کے ساتھ. اور جمع مذکر سالم کو کیسے پڑھتے ہیں؟ مؤمنون کی جمع بنائیں. مؤمنون. مؤمنون، یہ واو نون کے ساتھ مرفوع ہے، جی مؤمنون. اسم کی ظاہری علامات ہم نے پڑھی تھی سٹارٹنگ کے لیکچر میں. آخر میں گولتا ہوگی یا تنوین ہوگی، شروع میں الف لام ہوگا. یہ ساری اسم کی علامات ہیں، ظاہری علامات. اب ادھر مزید کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. الغاشیہ میں دیکھیں کہ الف لام ایک ظاہری علامت ہے اسم کی. یہ قیامت کا نام ہے. وسعت کے اعتبار سے ہم لکھیں گے یہ معرفہ ہے. وسعت کہتے ہیں اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا. اگر شروع میں الف لام لگا ہوا ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا، اور اگر شروع میں الف لام نہیں ہے، آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے، تو وہ نکرہ ہوگا. عدد کہتے ہیں واحد، مثنیٰ یا جمع ہونے کو. تو الغاشیہ جو ہے وہ واحد ہے. اور جنس کہتے ہیں مذکر یا مؤنث ہونے کو. تو اگر آپ سے پوچھا جائے یہ وسعت کے اعتبار سے کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ معرفہ ہے.
عدد کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ واحد ہے۔ جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ہم نے مؤنث کی 3 ظاہری علامات پڑھی تھی، کون کون سی تھی؟ ایک تو گول تا تھی، تائے مربوطہ، اور کون سی تھیں 2؟ سورہ الف اور حمزہ کا اضافہ۔ ممدودہ اور الف مکسورہ۔ جی، وجوہ بتائیں کیا ہے؟ یہ وسعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ نکرہ ہے نکرہ۔ میڈم، نکرہ ہے۔ وسعت کے اعتبار سے میں وجوہ نکرہ ہے۔ ان اور عدد کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع مکسر۔ جی بالکل، جمع مکسر وجوہ کی۔ وجہ کی جمع ہے وجوہن، وجہ اس کا واحد ہے چہرہ، اور اس کی جمع مکسر ہے فعولن کے وزن پہ وجوہن، جمع مکسر۔ اور جنس کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ خاشیتن، خاشیتن وسعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ نکرہ۔ نکرہ ہے، نکرہ ہے واحد، یہ تنوین کی وجہ سے۔ گول تا آ رہی ہے نا، تنوین اور گول تا۔ اور مؤنث کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ سوری، مؤنث کا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ گولتا کی وجہ سے۔ گول تا کی وجہ سے۔ عاملاتن بھی خاشیاتن کی طرح ہے، ناصباتن بھی اسی طرح۔ پھر دیکھیں کہ ولدن ہے، یہ بھی عدد کے اعتبار سے واحد ہے، جنس اس کا مذکر ہے۔ یہ آپ میں سے کوئی اس کو ریڈ کریں؟ جی یاسمین آپ پڑھیں۔ جی، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے لکھا ہوا ہے؟ منصوب حالت میں سب کے ساتھ الف ہے، لیکن اس کے ساتھ نہیں ہے، جی جہاں آخر بولتا ہے اور آخر میں حمزہ ہے۔ یہ 2 ایکسیپشنز ہیں۔ اگر کوئی اسم اس پہ اینڈ ہو رہا ہے، گول تا پہ اور حمزہ پہ، اس کو ہم منصوب بنا رہے ہیں تو پھر ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے، اسی کے اوپر ہی 2 زبر ہے۔ جی، ولدن ولدن ولدن، بنتن بنتن بنتن، رجل رجلا رجلن رجلن، امراتن امراتن امراتن، ماؤن ماءن مائن، سماؤن سماءن سمائن۔ اب یہ جو ہے، یہ میں آپ کو بک سے کرواتی ہوں، آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ آپ کی بک میں یہ بتایا گیا کہ جب آپ اپنا پیج نمبر دیکھ لیجیے گا، میری بک تھوڑی سی اولڈ ہے، تو آپ کا اگر نیو ورژن ہے تو آپ کا پیج نمبر چینج ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، مرفوع منصوب اور مجرور، رجلن رجلن رجلن، منصوب بناتے ہوئے ہم نے الف بھی لگا دیا اس کے۔ رجالن تھا، جمع مکسر، رجالن رجالن۔ نساءن عورتوں کے لیے، یہ چونکہ حمزہ پہ اینڈ ہو رہا ہے تو ہم نے منصوب بناتے ہوئے الف نہیں لگایا، اور نسائن۔ مؤمناتن مؤمناتن اور مؤمناتن۔ اب اگر یہ تو سارے نکرہ تھے، اگر یہ معرفہ ہو تو پھر ہم کیسے لکھیں گے اس کی منصوب حالت؟ اس میں پھر منصوب حالت میں آگے الف نہیں آئے گا اگر یہ معرفہ ہو جائے، جیسے رجلن سے ہم نے اس کو معرفہ بنا دیا، الرجل ہو گیا۔ تو اب جب ہم اس کو منصوب بنائیں گے نا تو آخر میں ہم نے الف نہیں لگانا، صرف زبر ہی آئے گی، الرجل الرجلی، الرجال الرجالہ۔ قرآن میں آتا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، تو یہ وہی ورڈ ہے۔ پھر الرجال، پھر النساء النساء النسائی، المؤمنات المؤمنات المؤمنات۔ یہ آپ کو کلیئر ہے؟ جی اب یہ آپ کریں جی، سسٹر بشرا، آپ یہ اس کی پریکٹس کریں، الف لام لگا کے آپ نے اس کو مرفوع منصوبہ میں ضرور بنانا۔ الوالد ہاں جی، الوالد الوالدہ الوالدی۔ ہاں جی، الف آئے گا منصوب بناتے ہوئے؟ نہیں، ولدا۔ نہیں میم، آئے گا الف اور لام تو جب شامل کرنا وہ سبھی نہیں، الف لام شامل ہوگا تو آخر کی تنوین ختم ہوگی۔ دیکھیں آخر میں پوچھ رہی ہوں کہ الف داخل ہوگا یا نہیں، یہ نہیں دیکھیں جب نہیں یہ نہیں، آخر میں نہیں ہوگا۔
تو الف آ رہا تھا، لیکن جب اس کو ہم نے معرفہ بنا دیا تو آخر میں الف نہیں آئے گا، صرف زبر آئے گی. جی 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 بالکل، بنت الف لام داخل ہونے سے تنوین بھی ختم ہو جاتی ہے اور الف بھی ختم ہو جاتا ہے. بنتن. ولد. ہاں جی. البنتو ال ہاں جی. البنت البنتا البنتی. کتاب. اور الکتابو الکتابہ الکتابی. القلم. قلم. جی قلم ان کا ہے القلم القلم القلمی. کتب. کتب میں ہو جائے گا الکتب الکتب الکتبی. ہاں جی. الرسول. الرسول 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 الرسولی. المسلم. ہاں جی. المسلماتن کا ہوگا المسلمات المسلمات المسلماتی. اس کے بعد سماواتن، اس میں آ گیا السماوات السماوات السماواتی. مؤمنات جو ہے نا، جمع سالم، جمع مؤنث سالم، اس میں جو ہے نا وہ زبر نہیں آتی، اس میں منصوب اور مجرور دونوں زیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے اوپر ٹھیک ہے. مثال دی، المؤمنات المؤمنات المؤمنات. تو جتنی بھی جمع سالم ہوں گی وہ اسی پیٹرن پہ آئیں گی. ٹھیک ہے. سماوات اسلم میم آپ نے یہ مسلماتو کا بتایا، المسلمات المسلماتی یہ المسلماتی. آپ کو ان کے بتایا ہے جمع مؤنث سالم کا، جس کے آخر میں بھی جی الف تا جی آئے تو اس کا یہی پیٹرن ہوگا. جی جی بالکل. اچھا السماواتو السماواتی السماواتی. الآیاتو الآیاتی الآیاتی. اس میں بھی الف اور تا آ گیا، اس لیے دونوں ہی زیر آ گئے. الجناتو الجناتی الجناتی. البناتو البناتی البناتی. الصادقاتو الصادقاتی الصادقاتی. القلوب القلوبا القلوبی. وہ بھی ہے. الکفارو الکفارا الکفاری. آگے طلاب طلابن ہے تو الطلابو الطلابا الطلابی. بارک اللہ فیک. یہ ایک ویب سائٹ ہے تنزیل.net. تو اس میں ہم قرآن کا کوئی بھی جو ورڈ ہے وہ اس کو ہم دیکھ سکتے. میں نے اس میں آیات لکھا، الآیات لکھا، تو دیکھیں قرآن میں جہاں بھی یہ الآیات آیا ہے تو اس نے اس کو سرچ کر دی. سورۃ البقرہ میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ اور اس کا پیٹرن بھی آپ دیکھیں الآیاتی. تو جو جمع مؤنث سالم ہے وہ دو حالتوں میں اس کے دو ہی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، الآیات اور منصوب اور مجرور الآیاتی الآیاتی. اب دیکھیں من آ رہا ہے، من الآیاتی، من حروف جارہ میں سے، اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کسرہ دیتے. ہاں جی کسرہ دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ آیات مجرور ہے، من الآیاتی. اور اگر اس سے پہلے حرف جر نہیں ہوگا تو دیکھیں اب یہ پھر یہ مطلب منصوب سمجھا جائے گا، جیسے نصرف نصرف الآیات. الآیاتی. اب آپ یہاں تو پہ بتائیں یہ کیا ہے، نصرف الآیاتی. یہاں پہ اب یہ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ نصرف ہم پھر منصوب، لاتے ہیں الآیاتی. کیا ہے یہاں پہ؟ یہ منصوب ہوگا یہاں پہ. کیا ہے یہاں پہ؟ یہ زبر ہے، زبر کے ساتھ ہے، ہاں جی منصوب ہے. تو یہی اعرابی حالت ہے. ٹھیک. واحد میں تو اعرابی حالت بالکل واضح ہوتی ہے، زبر کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جو جمع ہوتی ہے نا تو اس میں ہمیں خود نشاندہی بسا اوقات کرنی ہوتی ہے، جیسے جمع مؤنث سالم میں ہے، کیونکہ اس میں جو منصوب ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے. تو مصرف کو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیات آیات. یہاں پہ یہ زیر کے ساتھ منصوب ہے الآیات.
اچھا آپ نے کیا بتایا آپ واحد میں یہ اس کی منصوب حالت ہی ہوگی مطلب ظاہری بھی معلوم ہے واحد میں یہ تینوں حالتوں میں مطلب ظاہری طور پہ مرفوع منصوب اور مجرور ہوگا میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم میرے خیال میں آف لائن ہو گئی ہیں جی جو واحد مونس میں مرفوع میں دو پیش آ جاتے ہیں جیسے مرواحتن 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 تینوں اس میں کی ان نا کی آپ خود آخر میں پریکٹس بدل کیجیے گا تنزیل نیٹ والی کھول کے نا قرآن سے آیات دیکھیے گا یہ جو آخری سسٹر بشرا نے پریکٹس کی نا آپ نے مسلمات لکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ قرآن میں یہ کس کس طرح سے آیا ہے پہلے مسلماتن لکھ کے سرچ کریں نکرہ اور پھر المسلمات آپ نے لکھنا ہے کہ وہ کس کس طرح اور کون کون سی مثالیں آئی ہیں اور پھر جنات کا لکھیں باغات اس کی بھی قرآن میں بہت مثالیں ہیں صادقات لکھیے گا اور پھر گروپ میں بھی شیئر کیجیے گا کہ آپ نے کیا تجزیہ کیا کیا نوٹ کیا ان مثالوں سے ٹھیک ہے میم آپ یہ اس کا سائٹ لنک کون سی بھیج دیں بتائی گی آپ نے جی لنک بھیج دیں گی میں ابھی آپ کے گروپ میں بھیج دیتی ہوں تنزیل.net کا اس پہ جی ہم اور بھی جزاک چیزیں اللہ سرچ کر سکتے ہیں تو لیکن فی الحال آپ یہی سرچ کیجیے گا کہ آپ نے یہ ورڈز لکھ کے سرچ کرنے ہیں قلوب لکھ لیجیے گا یہ بھی قرآن میں بہت مثالیں آپ کو مل جائیں گی کفار لکھ لیجیے گا ٹھیک ہے بارک اللہ فیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ